کعبہ ایک سیاہ مکعب بظاہر تو صرف ایک عمارت ہے نا، لیکن اس کے اندر چھپے ہیں صدیوں پرانے راز۔ اس کی تاریخ، تعمیر، تنازعات اور گہرے روحانی معنی سے بھری پڑی ہے۔ تو آئیے آج اس کے کچھ پردوں کو ہٹا کر دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک سادہ سے دکھنے والے سیاہ مکعب میں ایسے کیا راز چھپے ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہم ایک ایسے سفر پر لے جائے گا جو پتھر سے شروع ہوتا ہے، کائنات سے گزرتا ہے اور ختم ہوتا ہے انسان کے دل پر۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے تاریخی سفر سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ کعبہ کی کہانی یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ بار بار گر کر اٹھنے اور ہر حال میں ثابت قدم رہنے کی ایک لازوال داستان ہے۔ اچھا، اس کی تاریخ آخر کتنی پرانی ہے؟ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، جنہوں نے اسے سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا۔ پھر آیا طوفان نوح، جس میں اس کی اصل عمارت تباہ ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اسے دوبارہ کھڑا کیا، اور پھر صدیوں بعد اسلام سے پہلے مکہ کے قبیلہ قریش نے اس کی ایک بڑی تعمیر نو کی۔ اور اسی تعمیر نو کے دوران ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ حجر اسود کو دیوار میں کون نصب کرے گا؟ ہر قبیلہ یہ اعزاز خود چاہتا تھا، اور بات تلواروں تک پہنچنے والی تھی۔ لیکن تب ایک نوجوان سامنے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہر کوئی ان کی ایمانداری کی وجہ سے امین اور صادق کہتا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا حل نکالا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بہت سادہ سا حل۔ انہوں نے پتھر کو ایک چادر پر رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ سب مل کر اسے اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پہنچا تو انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار میں نصب کر دیا، اور یوں ایک بڑی خون ریزی ٹل گئی۔ لیکن افسوس، یہ امن ہمیشہ قائم نہیں رہا۔ اب ہم کعبہ کی تخلیق کی کہانی سے نکل کر اس کی طویل اور کہنا چاہیے پرتشدد تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسی تاریخ جہاں یہ بار بار حملوں کا نشانہ بنا۔ یہ واقعہ ہے 570 عیسوی کا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر نکلا، مقصد کعبہ کو مسمار کرنا۔ راستے میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی قبضے میں لے لیے۔ جب عبد المطلب اپنے اونٹ واپس مانگنے پہنچے تو ابرہہ نے طنز کیا کہ تمہیں اپنے گھر کی نہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس پر عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب فوج آگے بڑھی تو پرندوں کے غول نے ان پر ایسی کنکریاں برسائیں کہ پوری فوج نیست و نابود ہو گئی۔ کعبہ کی تاریخ میں تشدد کے ایسے کئی باب ہیں۔ اموی دور میں سوچیں 2 بار اس کا محاصرہ کیا گیا اور منجنیکوں سے پتھر برسائے گئے۔ لیکن شاید سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ 930 عیسوی کا ہے، جب کرامتیوں نامی ایک گروہ نے حملہ کیا، نہ صرف ہزاروں حاجیوں کا قتل عام کیا بلکہ مقدس حجر اسود کو بھی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ پتھر 22 سال تک اپنی جگہ سے غائب رہا۔ پھر 1629 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ اب ہم آتے ہیں جدید تاریخ کے سب سے بڑے بحران کی طرف۔ سال تھا 1979، ایک ایسا محاصرہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تاریخ تھی 20 نومبر 1979 کی۔ تقریباً 200 باغیوں نے اچانک مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا۔ اب ذرا صورتحال کی پیچیدگی دیکھیں۔ سینکڑوں حاجی یرغمال تھے، میناروں کی چوٹیوں پر سنائپرز بیٹھے تھے۔ باغی مسجد کے نیچے موجود قدیم زیر زمین سرنگوں میں جا چھپے تھے، اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ حرم کی حدود میں خون بہانا، لڑائی کرنا سختی سے منع تھا۔ تو ایسے میں اس 2 ہفتے لمبے محاصرے کو ختم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، اس کی زمینی تاریخ تو ہم نے دیکھ لی جو لڑائیوں اور تعمیر سے بھری ہے، لیکن اب آئیے ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ان گہرے سائنسی اور آپ کہہ لیں مابعد الطبی نظریات کو دیکھتے ہیں جو کعبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نمبر دیکھیں، 1.618، اسے کہتے ہیں سنہری نسبت یا گولڈن ریشو۔ یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے، یہ ایک خاص ریاضیاتی تناسب ہے جو ہمیں قدرت میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ایک پھول کی پتیوں سے لے کر انسانی چہرے کی بناوٹ تک، ہمارے ڈی این اے سے لے کر گیلیکسیوں کی گردش تک، اسے کائنات کے ڈیزائن کا ایک بنیادی کوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ سنیں۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ کعبہ زمین پر سنہری نسبت کے ایک انتہائی اہم نقطے پر واقع ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اگر آپ مکہ سے شمالی اور جنوبی قطبین یعنی نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز کے فاصلے کا تناسب نکالیں تو وہ ٹھیک 1.618 کے قریب آتا ہے، یعنی کعبہ کی جگہ اس کائناتی اصول سے جڑی ہوئی ہے۔
اور یہ کائناتی تعلق یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، حاجی کعبہ کا طواف کس سمت میں کرتے ہیں؟ گھڑی کی مخالف سمت میں، اینٹی کلاک وائز۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہی حرکت کائنات کے ہر چھوٹے بڑے ذرے میں نظر آتی ہے۔ الیکٹران ایٹم کے مرکز کے گرد ایسے ہی گھومتے ہیں، سیارے سورج کے گرد، اور یہاں تک کہ ہماری پوری گیلیکسی ملکی وے بھی اسی طرح گھوم رہی ہے۔ تو گویا طواف کرنے والا انجانے میں پوری کائنات کی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تاریخ دیکھی، کائنات سے اس کا تعلق دیکھا، لیکن اب اس عظیم منظرنامے کو سمیٹ کر ایک بہت ہی ذاتی اور گہرے روحانی نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ تو آخر اس سب کا حتمی راز کیا ہے؟ شاید اس کا سب سے بہترین جواب ہمیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک حدیث میں ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے کعبہ، اللہ کے نزدیک ایک مومن کے دل کی حرمت تجھ سے کی کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک جملہ پوری توجہ پتھر کی عمارت سے ہٹا کر سیدھا انسان کے دل پر لے آتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت گہری مماثلت نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف کچھ لوگ کعبہ کو زمین کا ایک طاقتور جیو میگنیٹک مرکز مانتے ہیں، اور دوسری طرف آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ انسانی دل ہمارے جسم کا سب سے طاقتور برقی میگنیٹک میدان یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے، اتنا طاقتور کہ یہ دماغ سے بھی کئی گنا زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ دونوں ہی توانائی کے مراکز ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ تو ہم اپنے اس سفر کو اس ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر پوری کائنات ایک ہم آہنگی میں حرکت کر رہی ہے اور انسان کا دل ہی سب سے مقدس پناہ گاہ ہے، تو یہ کائنات میں ہمارے اپنے مقام کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے، اور ہمیں اپنی اندرونی اور بیرونی کائنات کے درمیان اس گہرے تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔